رسول الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل ہم آپ مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ کریں. ہر کمال و جمال و رانائی و خوبی جو اللہ کے علاوہ چاہے وہ ظاہری حسن خوبی ہو، باطنی ہو، کمالات ہوں، درجات ہوں، ماضی کے ہوں، مستقبل کے ہوں، حال کے ہوں، جتنے بھی کمالات اللہ جل شانہ نے کائنات میں جتنے بھی رعنائیاں کائنات میں پیدا فرمائی ہیں اپنے محبوب کے اندر وہ سب کچھ جمع فرمایا. کسی نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارت تو تنہا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعی نے پوچھا، مسلمانوں کی ماں ہے آپ رسول اللہ کی رفیق حیات رہی ہیں، ہمارے آقا زیادہ خوبصورت تھے یا حضرت یوسف جن کی خوبصورتی کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا یہی سوال میں نے رسول اللہ سے بھی کیا. آپ نے فرمایا میرا بھائی یوسف گورا تھا اور میں ملاحت لیے ہوئے. آوازہ سرکار اس موقع پہ عرض کرتے ہیں حسن کھاتا ہے جن کے صباحت کی قسم، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، نمک آگی صباحت لاکھوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے سماعت فرمائے آپ کا رنگ کیسا تھا. کچھ بدبینوں نے سرکار کی سیرت لکھنے کی کوشش کی، اس میں انہوں نے لکھ دیا گندمی رنگ تھا. حضور کے رنگ کے تعلق سے مواہب مدنیہ میں زرقانی نے بھی لکھا ہے، اسقلانی نے بھی لکھا ہے کانا اظہر اللون، ہمارے آقا گورے مسمرا، رنگ آپ کا گورا تھا، آپ کے گورے پن پہ جیسے سرخی کا غازہ چڑھا ہوا. حضور کا رنگ مبارک گورا تھا مگر اس گورے پر پہ جیسے سرخی کا غازہ چڑھا دیا گیا. یہ ہمارے آقا کے رنگ مبارک کا بیان. سب سے زیادہ جو حضور کا حسن و جمال اتنا اصل میں رانائی لیے ہوا تھا اسے تابانی تھا. جو بزرگ صحابہ تھے یہ حضور کے صورت پاک کو دیکھ ہی نہیں پاتے، نظریں چکا کے بیٹھتے، حضور کے چہرے مبارک کو سیدھی نظروں سے دیکھتے نہیں. جو چھوٹے چھوٹے صحابہ تھے حضور کے زمانے میں، بچے لوگ، وہ حضور کو ملاحظہ کرتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات سے جو روایات آئی ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حضور کے ایک ایک چیز کے بارے میں ان کی روایات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کسی نے پوچھ لیا کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟
تو صحابی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند. حال کے ایک شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. آقا کا جو چہرہ گول تھا اس وجہ سے انہوں نے چاند کی تشبیہ دے دی. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہے, کیا آپ کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا؟ عرب کے لوگ خوبصورتی میں تلوار کو مثال میں پیش کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, بلکہ 14ویں کے چاند کی طرح. حضور کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح, یعنی پورا بھرا ہوا. اعلیٰ حضرت سرکار نے جو سلام لکھا ہے نا, حضور کا سراپا اس سلام میں بھی دیا گیا. چند اشعار اعلیٰ حضرت کے سلام میں سے پیش کرتا ہوں. سر مبارک کے بارے میں پہلے اعلیٰ حضرت شعر کہتے ہیں, جس کے آگے سرے سرورا ہم رہے, جس کے آگے سرے سرورا ہم رہے, اس سرے تاج رفعت کو لاکھوں. اس میں حضور کے سر اقدس کی بلندی کا بیان کیا گیا. آپ نہ دراز قد کے نہ لمبے تھے اور نہ پست قد کے, میانہ قد تھا آپ کا, لیکن کمال آپ کے قد مبارک کا ایسا تھا کہ ہزاروں سینکڑوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہوتے تو دور سے آپ کا سر اقدس نظر آتا. یہ آپ کے سر اقدس کی بلندی. اعلیٰ حضرت سرکار آگے کہتے ہیں وہ کرم کی گھٹا یہ سوئے مشک سا. یا سا مطلب مشک کی طرح نہیں, سا کا مطلب برسانے, سائیدن چھڑکنے, برسانے. وہ کرم کی گھٹا یہ سوئے مشک سا لکے ابر رحمت. لکا منے ٹکڑا, ابر رحمت, رحمت کے بادل کا ٹکڑا. یہ آپ کے گیسوؤں کو کہا گیا ہے. اور گیسوؤں کا ذکر آ گیا ہے تو حضور کے بالوں مبارک کے بارے میں چند باتیں عرض کر لوں. چہرہ مبارک گورا اور منہ مبارک ایک دم سیاہ. گورے چہرے پہ, اچھا منہ مبارک آپ جو رکھتے تھے عام طور پر آپ کے کاندھوں کو چھوتے, کان کے نیچے تک آ جاتے تھے, یہ کان کی لو کے نیچے تک. آج ہمارے یہاں یہ تراش خراش والے بال کٹنگ ہیں, یہ نہیں تھے اس زمانے میں. اس زمانے میں کیا پورا بالوں کو ایسے جھاڑ کے پیچھے لے جاتے اور یہ سیدھ ملا کے کاٹ لیتے. کانوں کی لو کی سیدھ ملا کے کاٹ لیتے تھے, وہ پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پھر کندھوں کو چھونے لگتے. تو یہ جو کبھی کندھوں کو چھونے لگتے تھے نا, تو ایک طرف آپ کا رخسار انور گورا رخسار, اور پھر آپ سر ہلاتے کبھی ایسا ویسا ہوتا تو یہ جو ادھر کے بال تھے تو کبھی آ جاتے ہے نا. تو سرکار کے چہرے انور پہ وہ جو رحمت کی بادل کا ٹکڑا جیسے چاند پہ آ رہا ہے جا رہا ہے, اس کو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ کرم کی گھٹا یہ سوئے مشک سا لکے ابر رحمت لاکھوں سلام. شروع میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے تو کنارے مانگ نکالتے تھے. یہ اقتدام ہے. جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے, وہاں پہ یہودیوں کی روایات کے ذریعہ اپنی معلومات کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بیچ میں مانگ نکالتے تھے, تو آپ نے بھی بیچ میں ہی مانگ نکالنا شروع کر دی. حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیچ میں مانگ نکالی ہوئی تھی اور میں آپ کو خوشبو مل رہی تھی, تو وہ خوشبو کی چمک آپ کی مانگ میں سے ہم کو دور سے نظر آتی تھی.
حضرت عائشہ بات میں بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں گویا کہ میں ابھی بھی اس چمک کو محسوس کرتی ہوں۔ اچھا، جس نے بھی سرکار کو دیکھا نا، پوری زندگی ایک ایک ادا کرنے کی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا حسین بنایا ہی تھا کہ ایک مرتبہ دیکھ لے انسان تو گرویدہ ہو جائے، پھر وہ اس کی نظروں سے کبھی غائب نہ ہو۔ اس جو بیچ میں مانگ نکالتے تھے نا، اعلیٰ حضرت سرکار نے اس پہ بھی سلام پڑھا۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، فجر سمجھتے ہیں مطلع الفجر؟ اچھا، لیلۃ القدر تو سمجھتے ہیں، شب قدر کو بولتے ہیں، اور مطلع فجر قرآن پاک میں ہے نا، فجر جو طلوع ہوتا ہے نا، صبح جو طلوع ہوتا ہے، تو صبح کس کو بولتے ہیں؟ آج جہاں سورج طلوع ہونے والا ہے وہاں سے ایک سفیدی نکل کر وہ اوپر کو بڑھتی چلی جاتی ہے ایک دم سیدھ، پھر وہی پھیلتی جاتی ہے، اس کو صبح صادق بولتے ہیں، اس کو فجر حق سے تشبیہ دی، اور اس کو تشبیہ کیا کس سے؟ کہ لیلۃ القدر میں، یعنی کالے بالوں کے بیچ میں جو آپ سیدھی مانگ نکالتے تھے، تو جیسے لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر ہی کی کیوں تشبیہ دی معلوم ہے؟ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ 27 کو چاند گھٹ جاتا ہے، رات تاریک ہو جاتی ہے، تاریک رات سے آپ کی زلفوں کو تشبیہ دیا۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، بیچ سے ایک دم مانگ ہے نا، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت، استقامت مطلب سیدھی مانگ، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ لخت لختے دلے ہر جگر چاک سے، لخت لخت دلے ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی عادت پلا، شانہ کنگھی کو بولتے ہیں۔ یہ لخت لخت مطلب ٹکڑے ٹکڑے، یہ ٹکڑے ٹکڑے کا کیا معنی ہے؟ پہلے کیا کہے؟ لخت لختے دلے ہر جگر چاک سے۔ سرکار کے اس حسن کی ادا کو جس نے دیکھا اور پھر نہیں دیکھ پایا نا، تو اس کا جگر تو چاک چاک ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آپ جو تیل لگاتے تھے، سر میں تیل لگاتے تھے سرکار، اور تیل لگانے کے بعد جو آپ کنگھی کرتے تھے، سرکار کے پاس 2 کنگھیاں تھیں، یہ بھی سماعت میں رہے، ایک لکڑی کی کنگھی اور ایک لوہے کی کنگھی۔ جب آپ تیل لگاتے تھے تو لکڑی کی کنگھی استعمال فرماتے تھے، تو لکڑی کی کنگھی جو ہے نا سائز میں چھوٹی تھی، اب پورے سر پہ اکٹھا تو چلے گی نہیں، تیل میں آپ کے گیسوئے معمبر بھیگ گئے، اب وہ کنگھی چھوٹی تھی تو ایک ایک حصہ کر کے ایسا کنگھی کرتے ہیں، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے بالوں کا جو ایک بنتا تھا نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ عاشقوں کے دلوں کے ٹکڑے جیسا ہو جاتا ہے۔ لخت دلے ہر جگہ چاک سے، شانہ کرنے کی عادت پہ لاکھوں۔ عام طور پر امامہ شریف استعمال فرماتے تھے، سر اقدس کو اوپر سے دیکھنے کا موقع صحابہ کو کم نصیب ہوتا تھا، مگر جب کبھی آپ اس طرح سے کنگھی فرماتے تھے نا تو نظر پڑتی تھی، پھر عاشقاں کی بھیڑ ہو جاتی تھی کہ آج بھی ہم نے زلف معمبر کی زیارت کیا۔ اب اس کے بعد بالوں سے نیچے اتریے، کہاں آتے ہیں؟ سرکار کے گوشے مبارک، کان، نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے، انتہائی مناسبت کے ساتھ گلائے یہ ہوئے انڈے کی طرح، نہ ایک دم کھڑے نہ ایک دم چپکے، بالکل درمیان، اور ان کانوں میں ایسی کرامت تھی، کیونکہ فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ہاں پڑھیے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام۔
پہلا کان جو کہا گیا ہے اس کان سے مراد آپ کے گوشت مبارک ہے کان، اور دوسرا جو کان لال کرامت، لال کہتے ہیں جواہرات کو۔ یہاں پہ جو کان کہا گیا ہے یہ ہے دفینہ، خزانہ، کان مطلب جو جہاں سے نکلتا ہے۔ کان لال کرامت، کرامت بزرگی کے لالوں کا خزانہ، دفینہ ہے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت، بزرگی کے نگینوں کا خزانہ۔ اب آئیے سرکار کے چہرے اقدس میں جب آپ جلال میں آتے ہیں تو دونوں ابرو باریک تھے، دونوں ابرو باریک تھے، پاک پاک تھے، ایک دم سے جدا بھی نہیں تھے اور ملے بھی نہیں تھے۔ ان دونوں ابروؤں کے بیچ میں سین میں لیے ہوئے ایک نس ہوتی تھی، تو عام طور پر رگ ہاشمی بولتے ہیں۔ جب آپ کو جلال آتا تھا نا تو وہ رگ ہاشمی باہر کو دکھنے لگتی تھی، صحابہ سہم جاتے تھے۔ اس وقت سرکار کے چہرے کو دیکھنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس رگ ہاشمی پہ بھی اعلیٰ حضرت نے سلام پڑھا، چشمہ مہر میں موج نور جلال، جلال آتا تھا تبھی تو وہ دکھتا تھا۔ چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ، اس رگ ہاشمیت پہ۔ اب پیشانی اقدس، حضور کی پیشانی کشادہ تھی، اور پیشانی پہ اب آتا ہے پسینہ آ جاتا تھا نا تو موتیوں کی مانند چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، جیسے موتی چمکتے ہیں نا اس ٹائپ سے حضور کے چہرے پہ یا پیشانی پہ پسینہ آ جاتا تھا تو پسینے کے ذرات موتیوں کے مانند چمک رہے ہوتے تھے۔ اب اس پیشانی پہ سلام بھیج رہے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت لاکھوں سلام۔ سعادت مطلب سمجھتے ہیں نیک بختی کی پیشانی، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آگے بڑھتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکا۔ اچھا، کعبہ کے محراب کو کیوں جھکا رہے ہیں؟ حضور کی یہ جو ابرو مبارک تھے نا یہ ایک دم کمان کے جیسے، محراب کے جیسے گولائی کیے ہوئے تھے، اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار اس کو محراب کی تشریح دیتے ہوئے فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ کی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ بھویں باریک تھی مگر ان کے سیاہ تھی ہے نا، ایک دم ممتاز نظر آتی ہے۔ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ کن نظر، یہ جو اب ادھر دیکھیے مزہ کس کو بولتے ہیں، یہ جو ہے نا پلک جس کو بولتے ہیں، ہاں یہ آپ کی آنکھوں پہ سایہ ڈالتا ہے، سرکار کی آنکھوں پہ بھی سایہ، یہ سایہ، یہ جو اعلیٰ حضرت کی طرف توجہ کی، عاشق اسی کو بولتے ہیں، ایک خط و خال پہ توجہ۔ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن، سایہ ڈالنے والے پلکیں ہیں، ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن نظر، ذلہ قصر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ رحمت کے کمرے کا پردہ ہے یہ، ذلہ قصر رحمت۔ ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن نظر، ذلہ قصر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اشک باری مژگاں پہ برسے درود، مژگاں بولتے ہیں گال کو۔ آپ کی آنکھوں میں عام طور پر امت کے غم میں آنسو آتے تھے، وہ برستے کہاں تھے؟ سب سے پہلے جو آپ کے گالوں کو چھوتے تھے۔ اشک باری مژگاں پہ برسے درود، سلکے در شفاعت پہ لاکھوں
نہیں لڑی، موتیوں کی لڑی، در من موتی، وہ جو آنسوؤں کی قطار چلتی تھی نا وہ موتیوں کی لڑیوں کی مانند ہوتی تھی، اور وہ آپ اپنے لیے نہیں روتے تھے، امت کی شفاعت کے لیے روتے تھے۔ ہاں یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اس سے سلام عرض کیا ہے، اشک باری مرزا پہ برسے درود، سلکے درے شفاعت پہ لاکھوں سلام، معنی قد رآ مقصد ما طغا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ دیکھا۔ ہاں اس کا ترجمہ ایسا کریے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اب ایک تو من قد رآ اور ایک ہے ما طغا، ما طغا۔ قرآن پاک میں معراج پاک کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لقد رآہ نزلۃ اخری، اللہ نے، اللہ کے حبیب نے اللہ کو بار بار دیکھا، اور پھر آگے کہا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ بہکی نہ بھٹکی، جو دیکھا تم حقیقت میں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت سرکار ان آنکھوں پہ سلام عرض کرتے ہیں جن آنکھوں کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا قد رآ، لقد رآہ نزلۃ اخری ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ بہکی نہ بھٹکی، سیدھے سیدھے رب سے دیدار کیا۔ ان آنکھوں کے اوپر آپ سلام عرض کرتے ہیں، معنی قد رآ مقصد ما طغى، نرگس باغ قدرت پہ لاگا۔ اب حضور کی آنکھوں مبارک کے بارے میں سوال کیجیے، آپ کی آنکھیں نسبتاً بڑی بڑی تھی تناسب کے ساتھ، نہ ایک دم باہر نکلی ہوئی نہ ایک دم اندر گھسی ہوئی، تناسب کے ساتھ آپ کی آنکھیں بڑی تھی، نرگسی تھی۔ نرگس دیکھا ہے کبھی؟ ہاں، نرگس ایک پھول ہوتا ہے، وہ جب کھلنے لگتا ہے نا اس کو دیکھو تو آنکھوں کے جیسے نظر آتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کی آنکھوں کو نرگس سے تشبیہ دیا کرتے ہیں۔ اب باغ قدرت کا نرگس ہے یہ، اعلیٰ حضرت نے حضور کی آنکھوں کو کہا باغ قدرت کا نرگس۔ آپ کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید تھی اور آنکھوں کی سیاہی انتہائی سیاہ۔ آنکھوں کی سفیدی کے اوپر ہلکی سی سرخ ڈوریاں جو امت کے غم میں رو رو کر کے آپ کی آنکھوں میں آ گئی، ہلکی سی سرخ ڈوریاں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی آنکھوں مبارک کو؟ تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا کہ آنکھیں سرکار کی ایسی، تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ معنی قد رآ مقصد ما طغى، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، آنکھوں سے بھی دیا جاتا ہے کہ نگاہ عنایت، وہ دینے والی آنکھ، آنکھوں سے بھی دیا جاتا ہے کیا؟ آپ کی آنکھوں کو نگاہ عنایت کہا اعلیٰ حضرت نے، تو ذرا اس کی طرف بھی توجہ ہو، تو آنکھوں سے کیا دے دیتے تھے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے رسول اکرم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو بے شمار چیزیں عطا فرمائی ہیں،
ان میں علوم و فنون بھی ہے، بہت کچھ آپ بتاتے بھی ہیں، کیا کچھ ایسا بھی ہے جسے آپ نہیں بتاتا؟ کیا بات ہے، حضرت علی تھے نا وہ پوچھنے والے، ایسا پوچھ لیا کیا کچھ ایسا بھی ہے جسے آپ نہیں بتاتے ہیں؟ تو حضرت علی کو حضور نے فرمایا میری طرف دیکھو، کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کو دیکھو۔ اب حضرت علی دیکھ رہے ہیں، سرکار کی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا اور اس کے بعد فرمایا علی ابھی جو تمہیں ملا وہ سب کے لیے، اب یہ کیا ملا؟ آنکھوں کو دیکھو، انہوں نے دیکھا، حضور نے بھی دیکھا، فرمایا کہ علی ابھی جو تمہیں ملا یہ سب کے لیے نہیں تھا، کیا تھا معلوم ہے؟ اس کو ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک علم ایسا عطا فرمایا ہے جسے بانٹنے کا حکم دیا، جسے میں سب کو بتاتا رہتا ہوں۔ ایک علم وہ عطا فرمایا ہے جسے میں خاص خاص لوگوں کو دیتا ہوں، اور ایک علم وہ عطا فرمایا ہے کہ اگر میں اس کو ظاہر کر دوں تو ابھی قیامت برپا۔ تو حضرت علی کو جو اس وقت آپ نے دیا تھا وہ علم تھا جو خاص خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آنکھوں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت عمر کو، صدیق اکبر کو، چند اصحاب کرام کو آنکھوں سے وہ علم آپ نے عطا فرمایا۔ یہ ہے آنکھوں کی عطا، اس نگاہ عنایت، سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں سے بھی عطا فرمایا جاتا ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت۔ ایک اور بات عرض کرتا ہوں، سلمہ بن اکوع نام کے ایک صحابی، کیا نام ہے یاد کریے؟ سلمہ بن اکوع۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ حضرات آئے، ان سے بیعت لینے لگے۔ بیعت لیے، سلمہ بیٹھے تھے، ان سے بھی بیعت کیا، سمجھ گئے؟ پھر کچھ اور صحابہ آئے، ان سے بیعت لینے لگے، ان سے بیعت لے کے فارغ ہوئے۔ پھر سلمہ وہی بیٹھے ہی تھے تو سلمہ کو فرمایا سلمہ تم بیعت نہیں کرو گے؟ اس نے کہا کیا حضور ابھی کر چکا ہوں۔ فرمایا پھر سلمہ کو بیعت۔ پھر کچھ اور اصحاب آئے، رسول اللہ ان کو بیعت کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو بیعت کر کے فارغ ہوئے، پھر سلمہ کی طرف متوجہ۔ ارشاد فرمایا سلمہ بیعت نہیں کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ابھی 2 بار کر چکا ہوں۔ ارشاد فرمایا پھر ایک اور مرتبہ بیعت۔ اب یہ جو ایک اور مرتبہ بیعت تھی نا، تیسری مرتبہ، اب لوگ حیران کہ سلمہ کو بار بار بیعت کر رہی، بات کیا ہے؟ تنہا آدمی کو چاہیے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رسول اللہ کے اسلام کے چراگاہ میں جو جانور اسلام کے چر رہے تھے، قبیلہ بنو قارہ کے لوگوں نے حملہ کر دیا، اور وہ حملہ کر کے حضور کے کچھ گھوڑے، اونٹ اور اس بستی میں رہنے والے لوگوں کو لیا، اور جو چرواہا تھا حضور کا اس کو مار ڈالا۔ وہ لے کے چلے۔ وہ لوگ کتنے تھے حملہ کرنے والے بنو قارہ والے؟ 200 لوگ تھے، دھیان رکھیے گا، کتنے لوگ تھے؟ 200۔ سلمہ بن اکوع آخری مرتبہ شام کے وقت پہنچے، نماز عصر کے بعد کہ گھوڑے کو چارہ ڈال دوں، اس کے بعد مغرب پڑھنے مسجد میں جاتا ہوں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا، گھوڑے کو چارہ دے دے۔ اب جب گھوڑے کو چارہ دینے لگے نا تو گھوڑا ہلنا نہیں لگا، اس نے شوخی کرنے لگا۔ تو میں بات کیا ہے؟ گھوڑا ہل نہ رہا ہے، آپ پوچھ رہے بات کیا ہے؟ لوگ حضور کے علم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ذرا سلمہ کے گھوڑے کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ سلمہ پوچھ رہے بات کیا ہے؟ کیا کہیں جہاد ہے؟ گھوڑے کا سانج لایا۔
ہاں جہاد ہے. سلمہ گھوڑے پہ سوار ہو گئے, لگام چھوڑ دیا, کہاں جہاد ہے لے چل گئی, یہ تو جانتا ہی نہیں. گھوڑا بھاگتا ہوا چلا گاہ کی طرف نکلا. جب گھوڑا سر پر دوڑا نا تو آپ نے آواز لگائی الرحیم. مدینے والوں کو آواز لگاتے ہوئے گئے الرحیم. الرحیم کا مطلب سمجھتے ہیں, کچھ کرو نکلو. اب سلمہ گئے بھگتے ہوئے اکیلے اپنے گھوڑے پہ, 200 لوگوں کو اکیلے دوڑا رہے ہیں. کتنے لوگوں کو؟ 200 لوگوں. ہاں, اب ہتھیار کچھ لیے ہی نہیں تھے, اور وہ رہزن تھے, ڈاکے لوگ تھے. اب ڈاکو کے پاس سبھی کچھ ہوتا ہے. آپ دوڑتے ہوئے گئے اپنے گھوڑے کے ساتھ اور ان کو دوڑانا شروع کیا, پکڑ لیا, کوہنی مارتے ان کے گھوڑے پہ وہ گرتا, سوار پلٹتا گرتا. اب وہ ہلکے ہونے کے لیے جو کچھ ساز و سامان لوٹے تھے نا وہ سب پھینک پھینک کے بھاگنے لگے. آپ کو رک رک کے سامان ان کا جمع بھی کرتے کہ ایک جگہ رکھ دو بیکار نہ ہو جائے. جو سامان وہ پھینک کے بھاگتے, آپ سامان جوڑ کے رکھتے, پھر ان کے پیچھے جاتے. رات اندھیرا ہونے تک دوڑاتے رہے. اور اس کے بعد جب رات گہری ہو گئی, وہ لوگ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک طرف کو پناہ لیے تو سلمہ واپس نہیں آئے. اکیلے ہیں مگر واپس نہیں آ رہے ہیں. وہ بھی اسی پہاڑ کی دوسری طرف قیام پذیر رہے. پہاڑ میں چڑھنے کی وجہ سے آپ کے گھوڑے کا ٹانگ گرتا, ٹانگ ٹوٹ گئی. چھوڑ دیا گھوڑے کو, مگر دشمن کا پیچھا نہیں چھوڑا. اس کو دھیان رکھیں. اب ادھر چھپ کے وہ آواز لگا کے گئے تھے الرحیم. ادھر شام کو جب پہرے دار چوکیدار لوگ گئے چرواہے کو کھانا دینے اور وہاں کی خبر لانے, معلوم ہوا کہ جانور تو سب لوٹ لے گئے. رسول اللہ نے پیچھا کرنے کے لیے آدمیوں کو نکلنے کا حکم دیا. حضرت عمر کو سالار بنایا. سمجھ گئے, 100 لوگوں کا ایک قافلہ حضرت عمر کی سالاری میں دوڑ پڑا. مگر رات ہو گئی تھی, اب صبح ہی جانا پڑے گا. مدینہ منورہ سے نکل کے باہر چراگاہ کے پاس ان لوگوں نے قیام کیا. صبح ہوتے ہی یہ لوگ روانہ ہوئے, اور جیسے وہ ادھر کی صبح ہوئی نا, وہ اپنے پہاڑ سے نکل کر کے بھاگے. سلمہ پھر ان کو پیچھا. اب وہ ہے پیدل, یہ ہے گھوڑوں پہ. مگر سلمہ جا رہے ہیں, ان کے گھوڑے پہ کوہنی مار رہے ہیں, گھوڑا گر رہا ہے, سوار گر رہا ہے, اس کو پکڑ کے باندھ بھی رہے, پھر آگے دوڑ گئے. اتنی دیر میں آپ دیکھتے کیا ہیں کہ پیچھے سے نعرے تکبیر کی آواز آئی. سبحان اللہ. تکبیر کی آواز آئی تو سلمہ کو لگا کہ اب مسلمان آ گئے. بہرحال یہ حضرات گئے اور بنو قارا کے ان لوگوں کو پکڑ کے لے آئے. ان لوگوں کو پکڑ کے لے آئے, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. جو کچھ مال وال لوٹ لیا تھا وہ سب کر دیا, وہ واپس ہو گیا. ان کو پکڑ کے لے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی. ایک بات یہاں پہ عرض کر, اسی اس میں جو سردار تھا نا, اس کا نام تھا عبد الرحمن خان. اس کو رسول اللہ نے سزا دیا تھا. وہ قاری کا مطلب بنو قارا کا تھا, اس لیے قاری کا مطلب قرآن پاک کا قاری نہیں ہے نا. دارالعلوم دیوبند کا ناظم طیب قاری نے اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو صحابی قاری کو سزا دلا دیا, ڈکیت کہہ دیا, گالی بک دیا. وہ اس کو پتہ ہی نہیں, نہ وہ صحابی تھا نہ وہ قاری تھا, وہ بنو قارا کا تھا, اس لیے قاری کہا جاتا ہے. عبد الرحمن قاری. اس کی بڑی شاخ تھی بنو فزارہ. تاریخ کی کتابوں میں ان کو بنو فزارہ بھی لکھا جاتا ہے, بنو قارا بھی لکھا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جو کہا بنو عبد الرحمن قاری, وہ تھا. یہ قاری قرآن پاک کا قاری نہیں تھا. اب اس میں بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 3 مرتبہ بیعت کیا. کیا نوازا تھا معلوم ہے؟
جب وہ سب ہو گیا پلاٹ والا مال واپس لے آئے، ان کو گرفتار کر کے باندھ کر کے مدینے لائے گئے، تب سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر اور باقی حضرات نے بتایا کہ ہم لوگوں کو کیا پتا سلمہ اکیلے ان کا پیچھا کر رہے تھے، اگر سلمہ روک کے نہ رکھے ہوتے تو وہ تو مال لے کے نکل چکے ہوتے، وہ تو سلمہ تھے، ان کو گھیر کے رکھے تھے اکیلے 200 لوگوں کو، سمجھ گئے؟ تو سرکار نے فرمایا مسکراتے ہوئے، سلمہ اب سمجھ میں آیا میں نے 3 مرتبہ کیوں گیا؟ سبحان اللہ، یہ ہے جس طرف گئی دم میں دم آ گیا، نگاہ عنایت کے لاکھوں سلام۔ ہاں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی نگاہ مبارک وہ چیز اسے عطا کر دیتی ہے۔ ہاں، سرکار عطا فرما دیتے ہیں، جاؤ ہو گیا کام۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، سرکار عام طور پر چلتے پھرتے وغیرہ تو آپ کی نگاہ مبارک نیچی رہتی ہے، اور نیچی آنکھوں کے بیچ میں آپ کی جو بینی مبارک ناک شریف تھی نہ بہت موٹی نہ بہت پتلی، بالکل اعتدال کے ساتھ سیدھی ایک دم تلوار کی دھار کی طرح سے آقا کریم کی ناک مبارک۔ اعلیٰ حضرت اس پہ سلام عرض کرتے ہیں، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت علاقوں، اونچی بینی کی رفعت علاقوں سلام، جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے۔ اظہار، عربی میں اظہار یہ گالوں کے اس حصے کو بولتے ہیں۔ قمر پہلی سے لے کے چوتھی تک کے چاند کو ہے نا، پہلی سے تیسری تک کے چاند کو ہلال بولتے ہیں، تیسری سے لے کے 12ویں تک کے چاند کو قمر بولتے ہیں۔ تو قمر پورا ہوتا نہیں اس وقت، مگر اس کی روشنی کیسی رہتی ہے؟ اس کی روشنی، تم چاند سے میرے آقا کے چہرے کو تشبیہ دے رہے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صاحب یہ رسول آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، آپ دیکھو تو صحیح حضور کے رخسار مبارک کے نور کے آگے چاند کی روشنی کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جن کے آگے چراغ قمر جھلملائے ان اظہاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کے رخساروں کی طلعت جو تھی نا، جو چمک تھی، اس چمک پہ لاکھوں سلام، اس کے آگے تو چاند ہی جھلملا جاتا ہے۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار کا جو رنگ مبارک تھا ہے نا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کا رنگ مبارک قد و قال کیسا تھا، ذرا ہمارے لیے بیان فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا جیسے چاندی اور زمرد کو ملا کر کے کسی سانچے میں ڈھالا گیا ہو، چاندی اور زمرد کو ملا کر کے کسی سانچے میں ڈھال دیا گیا ہو اور اوپر سے نمک کا غازہ ملا گیا ہو، تو تم کو کیسا محسوس ہوگا؟ سمجھ لو کہ ہمارے آقا کا رنگ مبارک بالکل ویسا ہی تھا، چاندی اور زمرد کو ملا کر کے ڈھالا جائے، اوپر سے غازہ مل دیا جائے، ایسا ہمارے آقا کا رنگ مبارک تھا، ہے نا۔ چہرے انور میں وہ تابانی تھی کہ جو دیکھ لے اس کا دل روشن ہو جائے۔ ہجرت کے سفر میں ایک بہت اہم پڑاؤ چھوٹ گیا تھا بیان کرنے۔ ابو بکر صدیق، عبداللہ بن ریقی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے جب چلے تھے نا، تو ام معبد کے خیمے کے پاس، ام معبد ایک خاتون تھی، ان کے خیمے کے پاس ٹھہرے، صدیق اکبر گئے، انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ ام معبد نے کہا یہ جس حسین چہرے والے کو لے کے آئے ہو، ایسے مہمان کو کچھ نصیبوں کو نصیب اگر میں کیا کروں، میرے پاس اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا کیا تمہاری بکریوں میں سے کسی کو میں دور
انہوں نے کہا کہ یہ جس بکری کو آپ کہہ رہے ہیں یہ ابھی دودھ دینے لائق ہوئی نہیں، اور یہ جس بکری کی بات ہے کہ یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس کا تھن سوکھ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بکری کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ سبحان اللہ فوراً تھن بھر آئے، اور صدیق اکبر نے دھونا شروع کیا۔ جو ان کے پاس برتن بڑا برتن لے کر کے دعا ان 3 حضرات نے دیا سیر ہو کر کے۔ اس کے بعد معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سارے برتنوں کو دھو کے بھر دیا۔ سبحان اللہ تو پھر اس نے معبد نے کہا واقعی میں یہ وہی رسول ہیں جن کے بارے میں اہل مکہ بدگمانی پھیلا رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا تم نے ٹھیک پہچانا۔ معبد نے کلمہ پڑھی، ایمان قبول کیا۔ سبحان اللہ سمجھ گئے؟ تو حضور کو دیکھ کے ہی پہچان گئی تھی وہ کہ ایسے چہرے والے کو مہمان بنانا تو خوش نصیبوں کی بات ہے۔ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں۔ صحابی جو کہتے ہیں نا حضور کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح تھا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، نمک آگی صباحت پہ۔ ایک خاص بات بتاؤں، کوئی چیز چمکدار ہوتی ہے نا تو آدمی کی نظر اس پہ ٹھہرتی نہیں، نظر پڑ کے پلٹ جاتی ہے۔ جیسی لائٹ چمک رہی ہے آدمی کی نظر نہیں ٹھہرتی، سورج چمکتا ہے، چاند بھی چمکتا ہے، جب چمکتے ہو تو نظر ٹھہرتی نہیں ہے، لیکن حضور کے چہرے مبارک کی چمک کا عالم ایسا تھا کہ جو دیکھتا نہ دیکھتا ہی رہ جاتا، نظر ہٹانے کی جرأت نہ ہوتی۔ حضور کے رنگ میں وہ ملاحت تھی، وہ نمکینی تھی کہ جو دیکھتا دیوانہ وار دیکھتا ہی رہ جاتا۔ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ چہرے مبارک پہ جو پسینے کے قطرات کبھی بہتے، جب خاص طور سے آپ محنت کوئی کام کر رہے ہوتے تو چہرے مبارک پہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل سے اپنے گھر کے چولہے میں جلانے کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لیا، اور لکڑیاں کاٹ کے لانے کے بعد اپنی چادر شریف کو اپنے ازار کے اوپر کس کے باندھا، اور اپنی گھر کے آنگن میں رکھ کے کلہاڑے سے ان لکڑیوں کو آپ نے پھاڑنا چیرنا شروع کیا۔ کبھی کرتے ہیں، کبھی لکڑیاں چیرا کرو، سنت ہے یہ۔ لکڑیاں جلانے کے لیے چیرنے لگے تو آپ کے رخساروں سے جو پسینے کے قطرات میں نے دیکھے نا، عائشہ فرماتی ہیں اگر تم دیکھتی تو قربان ہو جاتا۔ ان پسینے کے قطروں کے اوپر، کیونکہ حضور کا رخ انور اتنا خوبصورت تھا اور محنت کر رہے تھے، اور پسینہ جو نکل رہا تھا نا وہ پسینے کے قطرے گویا موتیوں کی لڑیاں جھڑ رہی تھیں۔ اس منظر پہ اعلیٰ حضرت سرکار سلام بھیج رہے ہیں، شبنم باغ حق، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، عرق پسینے کو بولتے ہیں عربی میں۔ شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام، اس کی چمک تھی نا اس پہ لاکھوں سلام۔ ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، ریش مبارک داری شریف سرکار، ریش خوش معتدل سرکار کی ریش مبارک کیسے تھی؟ آپ کی پوری عمر شریف میں زلف پاک ریش مبارک دونوں سیاہ رہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضرت علی سے بھی روایت آئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اقدس 17 سے 19 بال سر اور داڑھی کے ملا کے سفید ہوئے، باقی سب کالے تھے۔ حضور کے بال سفید نہیں ہوئے وفات تک،
داڑھی شریف بھی کالی، حضور کو شریف بھی کالے، آپ کے ریش مبارک یہ کبھی کبھی سینے پہ پھیلے ہوتے تھے، معتدل تھے، نہ بہت زیادہ کسے نہ بہت زیادہ چھلے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ریش خوش معتدل درمیانے سینے مبارک پر آتے تھے حضور کے ریش مبارک، اور جب سینے پر آ جاتے تھے یہاں لگنے لگتے تھے تو پھر آپ مٹھی بھر پکڑتے اور پھر اس کو لے لیتے۔ اعلیٰ حضرت اس کیفیت میں سلامت کرتے ہیں ریش خوش معتدل مرہم ریش، ریش یہاں پہ بولتے ہیں کھروچ لگ جائے، زخم لگ جائے، ہمارے دل پہ زخم لگ جائے تو سرکار کا ریش مبارک اس کا مرہم بنے۔ ریش خوش معتدل مرہم ریش دل حالِ ماہ ندرت پہ لاگو۔ ماہ مطلب چاند، ماہ ندرت میں عجیب قسم کے چاند، حالہ چاند کی طرف شفق لگتا ہے۔ برسات کے موسم میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے چاند سے تھوڑی دور پہ ایک اور چھلا ٹائپ کا بن جاتا ہے، تو حضور کے چہرے انور کے بازو میں چہرہ روشن منور چاند کی طرح، بلکہ اس سے زیادہ، اور آپ کا ریش مبارک جو ہے نا وہ ہالے کی طرح گولا ہی دیے ہوئے ایسا ہوتا تھا۔ اس کو آپ نے کہا ہے حالِ ماہ قدرت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، یہ سرکار کے دونوں لبوں کو کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے لبھائے مبارک انتہائی لطیف تھے، پتلے پتلے تھے، گلابی تھے، ایک دم خوبصورتی اور ملائمت لیے ہوئے، سبحان اللہ۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، دہن بنا منہ، وہ منہ جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی زبان مبارک میں تو علم و حکمت کا چشمہ ہے، وہیں سے سارے علوم و فنون ٹوٹے ہیں۔ جس سے کھاری ہوئے شیرے جاں بنے، شاید یہ کل بیان کیا تھا، جس سے کھاری ہوئے شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت کے لاکھوں سلام۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب پاک کو کھانا، اس کے کئی کمالات ہیں۔ ایک تو آپ کھارے کنویں میں ڈال دیں تو میٹھا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کسی زخمی کے زخم پر لگا دیتے تھے تو زخم درست ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کسی بیمار کی بیماری پہ لگا دیتے تھے نا تو صحیح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فتح خیبر کے دن حضرت علی کے لیے جب حضور نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ، صحابہ نے عرض کیا اتنا آئینہ ہو یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آنکھ آ جاتی ہے گرم مزاج پہ حضرت علی، آنکھیں آئی ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ آئے، جب آئے تو حضور نے ان کی آنکھیں ملاحظہ فرمائی، لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے۔ حضرت زنیرہ ایک باندھی تھی، زنیرہ نام کی ایک باندھی تھی، مکہ مکرمہ، حضرت عمر کفر کی حالت میں جب تھے نا تب ان کو اتنا مارا تھا، ان کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر کے ٹھوک دیا، ان کی آنکھیں خراب ہو گئی، وہ پانی سے دھوئی دھائی لیکن آنکھیں روشنی نہیں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا نا تو آپ گئے اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا، سبحان اللہ وہ دیکھنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اچھا، اور آئیے احد کی لڑائی میں ایک صحابی کی آنکھ باہر نکل آئی، تیر لگا کنارے پہ، آنکھ باہر آ گئی، وہ اپنی آنکھ کو ہتھیلی میں لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میری آنکھ شہید ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا دیر مت لگا، اس کو اپنی جگہ پہ رکھا، لعاب دہن لگایا، آنکھ کو واپس رکھ دیا، درست ہو گئی۔
حضور کے لعاب دہن کے بڑے کمالات، بے شک سبحان اللہ سمجھ گئے. ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پہ، حضرت علی حضرت فاطمہ آپ کا گھر جو تھا نا، یہ سخیوں کا گھرانہ ہے. ایسے سخی کے قرآن پاک میں ان کی سخاوت کی تعریف کی گئی ہے. سبحان اللہ ہوتا یہ تھا کہ حضرت علی جو کچھ ملتا، جو کچھ کماتے، لاتے، کھائے پیے، جو بچا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیے، خیرات کر دیے. تو کئی دن ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے گھر میں بھی نوبت طاقت ہو جاتی. کھانا نہیں بنے گا، کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ دودھ نہیں اٹھے گا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ کا دودھ خشک ہو گیا. امام حسین چھوٹے سے تھے، بھوک پیاس سے بے چین ہوئے. رسول اللہ تشریف لے گئے، جا کے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے. تو سرکار نے فرمایا حسین کو پوچھ لیتے ہیں. گود میں لیے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی. سبحان اللہ امام حسین حضور کی زبان مبارک کو چوسے اور سیراب ہو گئے. سبحان اللہ بھوک مٹ گئی، پوری تندرستی طاقت آ گئی. تو حضور کے لعاب مبارک کے بڑے کمالات ہیں. جس کنویں پہ ڈال دیں وہ کھارا ہو تو میٹھا ہو جائے، تالاب میں ڈال دیں تو میٹھا ہو جائے، زخم پہ لگا دیں تو درست ہو جائے، نکلی ہوئی آنکھ پہ لگا دیں تو درست ہو جائے، ہے نا، بیمار آنکھ پہ لگا دیں تو درست ہو جائے. یہ معاملہ ہے حضور کے لعاب دہن کا، جس سے کھاری ہوئے شیرے جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان جس کو سب کی کنجی کہتے ہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سبحان اللہ زبان تو آپ سمجھ گئے. کن کی کنجی، کن کا مطلب یہ اصل میں امر رب ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یاسین شریف پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ شرمندہ ہونے کے لیے پڑھتے ہیں. یاسین شریف میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرنے کے لیے یہ بیان تفسیر فرمائی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کے لیے ارادہ فرماتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا. کن منے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. یہ اصولاً تو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ بیان فرمائی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسالت میں آپ کی زبان اقدس کے فرامین بھی کچھ کم نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دے کر کے بھیجا ہے نا کہ آپ بھی جس کسی چیز کو ہو جا فرمائیں تو وہ ہو جاتا ہے. آپ بھی کسی چیز کے لیے ارادہ فرمائے ہو جانے کو کہہ دیں تو وہ ہاں ہے نا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں ہیں، پڑاؤ کیے. عام لوگوں کا حال یہ تھا کہ میدان یہاں وہاں کہیں پہ آڑ میں جا کر کے عرصے حاجت پیشہ پاخانہ وغیرہ کر دیا کرتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ مجھے بھی رفع حاجت کرنی ہے. اب پردے کی ضرورت ہے، سب لوگ ہیں خیمہ ڈالے ہوئے. ارشاد فرمایا وہ جو دور کھجور کے 2 پیڑ دکھ رہے ہیں نا، ان کو جا کے کہو کہ آڑ ہو جائے. ابو ہریرہ گئے اور فرمایا آڑ ہو جاؤ گے. رسول اللہ کو رفع حاجت کرنی ہے. وہ دونوں پیڑ اپنی جگہ سے اکھڑے اور باقی ایک جگہ مل کے یہ تاکید کے لائق پردہ کر لیا. رسول اللہ گئے اس پار اور فراغت پائی، واپس تشریف لائے. اسی موقع کا بیان ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس نیت سے اس طرف کو گیا کہ جو کچھ بھی حضور نے خارج کیا اسے کھاؤں. عشق محبت اس کو بولتے ہیں. مگر جب میں وہاں گیا تو کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ملا. آ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. رسول اللہ نے پوچھا تم پھر سے کیوں گئے تھے؟ میں نے عرض کیا حضور اس نیت سے کیا تھا. اب دیکھو یہاں پہ عقیدت والی بات ہے، محبت والا مسئلہ ہے. اب کوئی پوچھے کہ شریعت نے کہاں اجازت ہے کھانے کی،
اور وہاں رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں، رسول اللہ خود ہی پوچھ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ کیوں گیا تھا اور کیا حکم نیت سے گیا تھا؟ فرمایا جو اچھی چیز ہوتی ہے اسے زمین پہلے ہی نکل لیتی ہے۔ کیا فرمایا؟ مطلب زمین نکل گئی تم اب ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ پیڑ بھی دونوں اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ اس کو بولتے ہیں کن کی زبان، کن کی کنجی۔ حضرت جابر غزوہ خندق کے دن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے ایک پتھر بیچ میں ایسا آ گیا خندق میں کہ صحابہ اپنے طور پر کوشش کر لیے نہ توڑ سکے۔ حضور کے بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ مبارک پکڑ کر اٹھایا اور اللہ اکبر کہہ کے مارا۔ وہ جو مارا تو وہ پتھر جو اتنا بڑا چٹان تھا وہ ریشہ ریشہ ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ تو صحابہ اس کو اٹھا کر کے باہر پھینکے۔ وہ جو آپ نے رسول اللہ اٹھایا تھا اوپر نا، تو ہوا سے آپ کا پیران شریف ادھر ادھر ہو گیا۔ تو حضرت جابر کی نظر پڑ گئی، سرکار اپنے پیٹ کے اوپر اس وقت پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ جو دیکھا نا تو حضرت جابر سے رہا نہ، وہ بھاگتے ہوئے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ اب دوبارہ ایسی حالت میں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا، بتاؤ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ بیوی نے عرض کیا کہ یہ 6 مہینے کے بکری کا بچہ ہے اور یہ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا گیہوں ہے۔ بولے میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بکری زندہ رہنے کے لیے اس کو ذبح کرتا ہوں، جلدی جلدی حضور کو دعوت دیتا ہوں، حضور کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ کئی دنوں سے 1500 صحابہ خندق کھودنے میں تھے۔ کتنے تھے؟ 1500۔ ہاں یاد رکھیے گا، وہ سب کے سب قریب سے بھوکے لوگ تھے۔ اب 6 مہینے کے بکری کا بچہ کتنا ہوگا؟ 4 کلو گوشت ہوگا۔ وہ صحابہ وہ تھے اس زمانے میں، ان کی خوراک یہ تھی کہ 2 آدمی 1 مینڈے کا گوشت کھا لیتے تھے، ہے نا؟ میں نے 40-50 کلو گوشت 2 آدمی نپٹا دیتے، 12 لوگ 1 فٹ نپٹا دیتے تھے۔ تو 6 مہینے کے بکری کا بچہ کتنا ہو؟ وہ بھی 5 دنوں سے، کوئی 7 دنوں سے، کوئی 9 دنوں سے بھوکا۔ ایک ساتھ جاؤ گیہوں یا جو اور 6 مہینے کے بکری کا بچہ۔ حضرت جابر نے بسم اللہ اللہ اکبر چھری چلائی، ذبح کیا اور جلدی سے کہا خاتون پکاؤ اس کو، میں حضور کو دعوت دے کے آتا ہوں۔ تو خاتون نے جاتے جاتے کہا کہ بھائی جا کے حضور سے کہنا، کیونکہ معلوم تھی نا آج تک حضور خود اکیلے کبھی کھائیں گے نہیں، سب کو کہیں دعوت دے دیے تو مصیبت ہو جائے گی نا، کھانا تو تھوڑا سا۔ کہا کہ حضور کے کان میں دھیرے سے بتا دینا کہ حضور کھانا بہت تھوڑا ہے۔ یہ گئے حضور کے کان میں، عرض کیا رسول اللہ میں آپ کی اور چند خاص لوگ جس سے آپ چاہیں ان کی دعوت کا اہتمام، میں نے تھوڑا سا کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اب رحمت للعالمین جو ٹھہرے ایسے غلاموں کو چھوڑ کر کھا لیتے ہیں نا۔ ارے جو آقا ہم غلاموں بھوکوں کو چھوڑ کر کھانا نہیں تناول فرماتے، وہ ہم گناہگاروں کو چھوڑ کر جنت میں چلے جائیں گے کیا؟ کیا سوچتے آپ؟ اعلان فرمایا اے اہل خندق، آج جابر کے سب کی دعوت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جابر کے تو ہاتھوں سے پسینے چھوٹ گئے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تھوڑا سا کھانا 1500 بھوکے لوگ بکرے میں گھر آئے اور خاتون سے کہا کہ کیا ہو گیا؟ حضور نے تو سب کو دعوت دے دی، تو تم نے حضور سے بتایا نہیں تھا؟ کیسے؟ کہا میں نے بتایا تھا مگر حضور نے اعلان فرما دیا۔ اب خاتون نے کہا اب تم نے بتا دیا تھا، اب حضور نے اعلان فرمایا تو وہ جانے، ہے نا؟ حضور گئے، جابر کو حکم فرمایا کہ آس پڑوس سے خواتین کو روٹی پکانے والیوں کو بلا لو، آٹا گوندھ کر کے چادر ڈھانپ دو، آٹا گوندو چادر ڈھانپ دو، کھانا نکال کے دیکھے نہیں، ہاتھ ڈالے آٹا نکالتے جائے، روٹی لگاتے جائے، اور ہانڈی میں سالن رکھ دو، ڈھانپ دو، اس میں سے نکال کے کھلاتے جاؤ، ڈھکن ہٹا کے مت دیکھنا، دیکھنا ہی نہیں بس کھلاتے جاؤ۔ یہ تو ہو گیا ادھر کا دعوت کا اہتمام۔ ادھر معاملہ کیا ہو گیا کہ حضرت جابر نے جو بکری کا بچہ ذبح کیا تھا نا، تو ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے دیکھا ذبح کرتے ہوئے،
جب انہوں نے دیکھا نا تو ایک بچہ چھری لے کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو بولا چل بتاتا ہوں ابا نے بکری کیسے ذبح کی۔ اس کو لے گیا چھت پہ لٹایا اور کہا دیکھو ابا نے ایسے کہا تھا بسم اللہ یا اللہ اکبر اور چھری چلا دیا، چھوٹے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ اب ماں کی حالت خراب، وہ سمجھی بچے چھری لے کے گئے کچھ غلط نہ کر جائے، مگر جب تک وہ پہنچتی کام کر چکے تھے۔ ماں کی چیخ نکل گئی، یہ بچہ ڈر سے بھاگا، چھری ہاتھ میں تھی، یہ مکان کے چھت سے نیچے گرا، یہ بھی شہید۔ دونوں بچے ہمارے یہاں بڑے سے بڑے ہستی کو دعوت دو، کسی کو کانٹا گھر جائے کسی کے پیر میں نا تو دعوت خراب کر ڈالتے ہیں، ہے نا۔ اور وہاں دیکھو کتنی صبر والی ماں تھی کہ رسول اللہ کے کھانے میں دعوت میں فرق نہ آئے۔ دو بچوں کو مر گئے، 2 بچے مر گئے مگر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ دونوں لاشوں کو اٹھا کے گھر کے کونے میں لائے، چادر اڑا کے لٹا دیا۔ بتانا تو ہے لیکن پہلے رسول اللہ کھانا کھا لے، اس کے بعد اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں غیب نہیں جانتے، آگے نہیں جانتے، پیچھے نہیں جانتے، ذرا دیکھو تو جابر کے گھر میں کیا کیا جانتے کیا کیا نہیں جانتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کو بولا بیٹھتے جاؤ کھاتے جاؤ، حضرت جابر کو بولا نکالتے جاؤ کھلاتے جاؤ۔ اب جابر بار بار عرض کرتے یا رسول اللہ آپ تو کھا لیتے، فرمایا نہیں پہلے ان کو کھا لیں گے تو ہم بعد میں کھائیں۔ سب کھا گئے 1500 صحابہ، کتنے لوگ 1500 صحابہ، 1500 صحابہ کھا گئے اور ابھی ہانڈی ابل رہی ہے، ویسے کا ویسا ہے۔ اب سرکار تشریف فرما ہوئے دسترخوان پہ، ارشاد فرماتے ہیں جابر اپنے بچوں کو لاؤ میرے ساتھ دسترخوان پہ۔ سبحان اللہ، دیکھو کن کی زبان کس کو کہتے ہیں، وہ زبان جس کو کن کی، سب کن کی کنجی کہے۔ فرمایا جابر اپنے دونوں بچوں کو بھی تو لاؤ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ بھگتے ہوئے اندر گئے، بیوی سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں، رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا بچے سو گئے، کھیلنے گئے ہوں گے، جا کے بولو کہاں ڈھونڈتے رہیں گے، حضور کو کھانا کھانے پورا۔ اصل میں ان کو جلدی تھی کہ کہیں پتہ چل جائے کہ گھر میں میت ہو گئی ہے تو حضور تو کھانا ہی نہیں کھائیں گے میت والے گھر میں، ہے نا، تو حضور کو کھا لینے دو بعد میں بتائیں گے۔ ان کو جلدی تھی کہ کسی طرح کھا لیں۔ اب جابر آئے اور کہ یا رسول اللہ آپ کو تناول فرمائیے، بچے کہیں کھیل رہے ہوں گے، آ جائیں گے تو کھا لیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جابر بچوں کو بلا کے لاؤ، بھول کے لاؤ۔ پھر یہ گئے، خاتون سے فرمایا کہ بچے کہاں ہیں؟ اب خاتون نے کہہ دیا بچے سو رہے ہیں، ان کو جگہ کے لے جاؤ گے کیا؟ اب فرمایا رسول اللہ نے بلایا تو جگہ کے لے جانا پڑے گا۔ گئے اور بچوں کو آواز دیا، بچوں رسول اللہ دسترخوان پر دوبارہ سبحان اللہ، دونوں جو مر چکے تھے وہ اٹھ کے چلے آئے، سبحان اللہ، دسترخوان میں بیٹھے اور کھانا کھائے۔ وہ زبان جس کو سب گل کی کنجی کہے۔ ہاں، یہاں پہ حضور نے بھی نہیں فرمایا، غوث پاک تو فرماتے تھے قم بإذنی، میری اجازت سے میرے حکم سے اٹھو۔ عیسیٰ علیہ السلام قم بإذن اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے اٹھو۔ یہاں حضور نے خود بھی کچھ بھی نہیں کہا، اپنے غلام جابر سے فرمایا تم بلا کے لاؤ۔ وہ جا کے یہ بھی نہیں بولے اٹھ کے آ جاؤ، زندہ ہو جاؤ، مر گئے ہو، نہیں، تم کو رسول اللہ نے بلایا ہے۔ مرے ہوئے بچے زندہ ہو کر کے اٹھ کر کے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آ گئے، دونوں بیٹھ کے حضور کے ساتھ کھانے لگے۔ جابر کی بیوی تو قربان ہو گئی، یا رسول اللہ میں نے آپ کے دکھ کا خیال کیا، آپ نے میرے دکھ کا ایسا خیال، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور رسول اللہ سبھی جانتے تھے، تبھی تو آخر میں ضد پکڑ لیے میں تو بچوں کے ساتھ بھی کھاؤں، ہے نا، وہ زبان جس کو سب گل کی کنجی کہے۔ کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ہاں، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول۔ سرکار کی زبان اقدس سے کوئی دعا نکلے اور قبول نہ ہو، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ، اجابت میں نہ قبولیت ہے نا، صحت پڑا ہوا ہے، جمعے کا دن ہے، آقا کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں ہلاکنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے۔
کیا ہو گیا؟ کیسے ہلاک ہو گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، جنگل سوکھ گئے، چرند کے لیے چرنے کو کچھ نہیں بچا، اب تو انسانوں کے لیے بھی تکلیف کا سبب ہو گیا۔ آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ شروع ہو گئی بارش شروع ہوئی تو ہوئی، کیونکہ برسنے کے لیے کہا تھا، رکنے کی لکھائی۔ اگلا جمعہ آیا، وہی صحابی پھر خطبے میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے۔ فرمایا اب کیا ہو گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو پچھلے جمعے سے شروع ہوا ہے وہ تو ابھی تک برس نہیں رہا، اب تو پانی ہمارے گھروں میں گھس گیا، اب تو ہمارے لیے پانی ہی آفت بن گئی۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا، یہ آپ فرماتے جاتے، انگلی مبارک ایسا گھماتے جاتے، جیسے جیسے انگلی گھماتے ویسے ویسے بادل پھٹ کے دور دور ہوتا جاتا۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت میں لاکھ سلام، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت میں لاکھ سلام۔ سمجھ رہے کس چیز پہ سلام بھیج رہے ہیں؟ دندان مبارک، سبحان اللہ۔ حضور کے دندان مبارک جو آپس میں انتہائی باریکی کے ساتھ ملے، آپ کے دانتوں میں فاصلہ نہیں تھا، سامنے والے ثنایا اولیاء کے صرف نیچے والے حصے میں تھوڑا سا، وہ بھی اس ٹائپ کا تھا کہ دونوں دانت ملے ہوئے تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو اس سے روشنی ٹوٹتی، آپ بات کرتے تھے کبھی خوش ہو کر کے جب کلام فرماتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے روشنی نکلتی۔ سبحان اللہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے کچھ سل رہی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کے آنے کی دھمک کی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ اب سوئی تو سوئی ہے، رات کا وقت ہے، لائٹ تو تھی، کچا مکان تھا، اب وہ سوئی کہاں سے؟ وہ پریشان ڈھونڈ رہی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی ہے۔ آپ نے تبسم فرمایا، سوئی کے لیے پریشان ہو رہی ہے، آپ نے تبسم فرمایا، آپ کے دندان مبارک سے ایسی روشنی نکلی کہ حجرہ مبارک روشن ہو گیا۔ آپ کے دندان مبارک سے روشنی ٹوٹتی، اس پہ اعلیٰ حضرت سرکار نے سلام بھیجا ہے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ چاہے آدمی کتنے ہی غمگین کیوں نہ ہو، سرکار کی بارگاہ میں پہنچتا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مسکرا دیتے، وہ اپنا سارا دکھ درد رنج و الم بھول جاتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں آتا تو خوش ہو جاتا، سارا دکھ درد رنج و الم بھولا جاتا۔ دوش پر دوش ہے جس سے شان شرف، کیا بات، بولتے ہیں کاندھے سے کاندھا ملا لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوش پر دوش ہے جس سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ شانہ سمجھتے ہیں؟ کاندھا، دوش بنے کاندھا، شانہ نے کاندھا، آپ کے کاندھوں سے کاندھا ملایا ہوا عزت و بزرگی ہے، آپ کے کاندھوں پہ لاکھوں سلام۔ دونوں کاندھوں مبارک کے بیچ میں سرکار کے پشت انور کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت لگا تھا۔ مہر نبوت، مہر نبوت سمجھتے ہیں؟ کبوتر کے انڈے کے برابر حضور کے شانے پہ ایک مہر بنی ہوئی، وہ جو آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا دوسرا راہب نا، وہ اسی کی تلاش کرتا تھا، باقی جو ساری نشانیاں ظاہر کی دیکھ لیا تھا، وہ اسی کی تلاش کر رہا تھا۔ کبھی حکیم بن نظام چلا اٹھتے کہ یہ قریشیو،
یہ آدمی کیسا کر رہا ہے ہمارے بھائی محمد کے ساتھ، کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ دوش پر دوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حجر اسود کعبہ جان و دل ہے نا، وہ جو مہر نبوت تھا نا، اس مہر نبوت کو اعلیٰ حضرت نے حجر اسود کہا۔ ہمارے دل اور جان کا کعبہ تو حضور کا جسم مبارک ہے، اس جسم مبارک میں وہ مہر نبوت حجر اسود ہے۔ حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ روئے آئینہ علم پشت حضور، پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی پیر مبارک آئینہ علم کا روح ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں زبردست طاقت تھی۔ ہاں، رکانہ پہلوان عرب کا مشہور 1000 مرد پہلواتا تھا، وہ 1000 پہلوانوں کو اکیلا پٹتا تھا۔ بات چھڑ گئی، وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا، بولے آپ اگر مجھے کشتی میں پٹک دو تو پھر میں ایمان لاؤں گا۔ اب جو اصحاب کرام تھے وہ حضور کی جسامت اور جسم کو جانتے تھے، وہ اور سامنے والوں کو بھی پہچانتے تھے کہ تو کون ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے کان میں دھیرے سے کہا، یا رسول اللہ یہ رکانا ہے کیا؟ دھیرے سے کان میں کہا، حضور یہ رکانا ہے، مطلب 1000 لوگوں 1000 پہلوانوں کو اکیلے پٹک دیتا ہے، اب کشتی نہ لڑائیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا، منع تو ڈائریکٹ کر نہیں سکتے نا، بس اتنا کہا یا رسول اللہ یہ رکانا ہے۔ حضور نے تبسم کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے ابو بکر صدیق سے فرمایا، ابو بکر تم نے ابھی یار نہیں پہچانا، وہ رکانا ہے تو میں بھی محمد ہوں، وہ اگر رکانا ہے تو میں بھی تو محمد ہوں۔ بسم اللہ آنے دو میدان میں۔ اور پھر چشم فلک سے وہ نظارہ دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہاتھ میں اٹھا کے اس کو پٹک دیا، سبحان اللہ، وہ گر گیا، مان گیا کہ واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہیں، ورنہ ایک آدمی میں طاقت نہیں کہ رکانا کو پٹک دیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازوؤں میں وہ قوت تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، حضور کا جسم اطہر جو ہے نا دین و ایمان کا کعبہ ہے، اور اس کعبے کے 2 ستون ہیں۔ کون سے ستون؟ آپ کی دونوں زندگیاں کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ہر خط پہ ہے موج نور کرم، اس کفے بہرے حفظت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، اس کفے بہرے فتح ہتھیلی میں جو یہ لائنیں بنی تھی نا، اب تک کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کے ہتھیلیوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اردو کی گنتی آتی ہے، اردو کی اللہ نے 99 نام ہم کو ورد کرنے کے لیے دیے ہیں۔ کتنے؟ اب کہتے ہیں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر اردو کی گنتی جانتے ہیں تو یہ 8 ہے اور یہ 1 ہے، بائیں طرف 8 دائیں طرف 1، کتنا ہوا؟ ہاں، اب وہی اس کو پلٹ دیجئے، دائیں طرف 8 بائیں طرف 1، کتنا ہے؟ 18 اور 81 کتنے ہوئے؟ ہاں، یہ نشان ہم کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس سے نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاتھوں میں ہتھیلیوں میں 99 لکھا ہوا ہے اور ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، اب تو دنیا کو ہی پتا تھا۔ اچھا، لوگ ہاتھ کی ہتھیلیاں ہاتھ طریقہ وغیرہ پامسٹری وہ سمجھتے ہیں کیا کیا ہے، تم کیا جانو پامسٹری، تمہارے حساب سے ہمارے حساب سے پامسٹری چلتی ہے، ہتھیلیاں ہمارے تابع ہیں، وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ان سے دنیا چلتی ہے، وہ حالانکہ ہمارے تابع ہے۔
عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو ناخن ہیں نا، حضور جو ناخنوں کے تراشے اتارتے ہیں بالکل چاند کے جیسے دھلائی میں کرتے ہیں، سبحان اس اللہ کو بولتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ بات آتے ہیں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کلام شریف بھی پڑھیں گے تو بہت لمبا چلا جائے گا۔ واپس آتے ہیں حضور کے صورت مبارکہ کی، جو احادیث مبارکہ میں آئی ہے، میں نقل کر کے لایا ہوں، یاد رہتی نہیں ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ اللہ فی دوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ کرام سے مروی حضور کے خط و خال کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں نا، آج میں چاہتا ہوں ان الفاظ کا ترجمہ آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت سرکار کی زبانی پیش کر دوں، آپ کو ایک نقشہ سرکار کا مل جائے گا کہ آپ کیسے تھے، جس میں مبارک ظاہر ہے نا۔ انہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا اظہر اللون، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا، سفید رنگ تھا، سرخی کا گاگا ملا ہوا تھا، اس ٹائپ سے دکھتے تھے سرکار۔ رنگ مبارک سفید گورا، لیکن اس پر سرخی چڑھے، جب جلال آتا تھا نا تو انگاروں کی مافک آپ کے چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے۔ ادعج یعنی آپ کی آنکھیں مبارک بڑی بڑی تھی، ان کا سفید حصہ بہت سفید، سیاہ حصہ بہت سیاہ۔ انجل چشمہائے مبارک بڑی لمبائی لیے ہوئے، حضور کی آنکھیں گلائی میں نہیں، لمبائی لیے ہوئے تھی۔ اشکل آنکھ کے سفید حصہ میں سرخ ڈورے تھے۔ اہدب الاشفار مژگان مبارک لمبی تھی، آپ کی تھوڑی مبارک لمبی تھی، داڑھی کی وجہ سے پوشیدہ رہتی تھی لیکن تھوڑی مبارک لمبی تھی۔ اولج ابروؤں کا درمیانی حصہ بالوں سے صاف تھا، ابرو کمان کی طرح سے خمیدہ تھا، جھکے ہوئے کمانی طرح۔ ازج کمان کی طرح جھکے گولائی لیے ہوئے، یہ ابرو مبارک۔ اقنا ناک مبارک اونچی اور پتلی تھی۔ اب نقشہ مبارک سرکار کے چہرے مبارک کا ملاحظہ کیجیے۔ افلج دندان مبارک ملے ہوئے تھے، فلج یا پروجیکشن مل کے چلنا، ملے ہوئے تھے۔ مدور الوجہ چہرے اقدس گول تھا، مدور الوجہ چہرہ اقدس گول تھا۔ واسع الجبین پیشانی مبارک فراخ کشادہ تھا۔ کس اللحیہ ریشِ پر نور گھنی تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ تملؤ صدرہ جو سینہ مبارک پر پھیلی ہوتی، داڑھی مبارک کاٹتی سینہ مبارک پر پھیلی ہوتی تھی۔ سواء البطن و صدر سینہ مبارک اور پیٹ دونوں ایک دم برابر تھا، نہ پیٹ باہر نکلا ہوا تھا نہ اندر گھسا ہوا تھا، ایک دم برابر تھا۔ کیا بات ہے! عظیم المنکبین کندھے آپ کے بڑے تھے، ہاں چوڑے کندھے تھے آپ کے۔ زخم العظام آپ کی ہڈیاں بھاری بھرکم اور مضبوط۔ اب اصل العضدین والذراعین والاصافی کونیوں سے کندھوں تک اور دونوں کلائیاں اور پنڈلیاں بہت مضبوط اور طاقتور۔ رحم الکفین والقدمین پاؤں کی دونوں ہتھیلیاں، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کی تلوے مبارک کشادہ تھا۔ سائل الاطراف پشت مبارک ہموار، انور متجرد جسم مبارک نورانی تھا۔ آپ کے یہ جو انگلیاں مبارک تھی نا،
ایسا لگتا تھا جیسے مصری کی ڈلیاں مصری کی ڈلیوں کی طرح بڑی باکرامت کی انگلیاں. اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ کہا ہے انگلیاں ہیں خیز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. ہاں پانی کی مسجد مشق میں آپ نے ڈال دیا ہاں بس پانی نکلنے لگا. ہائے 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 1500 صحابہ نے اس پانی میں سے پیا, نہایا دھویا, مشق بھرے گھوڑوں کو پلایا, اونٹوں کو پلایا, باندھ کے لے لیے. اتنا پانی اس ایک پیالے میں سے حضور نے ہاتھ ڈال دیا تھا اس میں سے نکل گیا. دقیق المسربہ سینہ کے بالوں کی وہ لکیر جو سینہ سے نکل کے ناف تک گئی تھی, پتلی سی ایک لکیر سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر گئی تھی, پتلی سی, زیادہ موٹی نہیں تھی, زیادہ بہت بڑی بات نہیں. ربع القدر قامت زیادہ درمیانہ تھا. لیسا بالطویل البائن حضور زیادہ لمبے قد نہ تھے, نہ ازفت پست قد تھے, ولا بالقصیر المتردد نہ بالکل ناٹے سے, نہ لمبے تھے نہ ناٹے تھے. وما ذلك لم يكن بماشی احد ينسب الى الطول والعطاء. اس کے باوجود اگر کوئی دراز قامت انسان یعنی لمبا انسان بھی حضور کے ساتھ چلتا تھا تو حضور ہی اونچے دکھائی دیتے. لمبا آدمی بھی حضور کے ساتھ چلتا تھا تو حضور ہی اونچے دکھائی دیتے. رجل الشعر یسوع مبارک زیادہ گھنگرالے نہ تھے, نہ بہت زیادہ گھنگرالے, نہ ایک دم سپاٹ لگتے, تھوڑے سے یہاں پہ آ کے مڑ جاتے ہیں یسوع مبارک. اذا افطر ضاحکا جب حضور ہنستے تو دندان مبارک منہ چمکتے جس طرح بجلی کی چمک, یا زالہ باری کے وقت وہ زالہ باری دیکھتے ہیں آسمان سے برف گرتا ہے جب وہ گر کے چمکتے اٹھتا ہے, ویسا سرکار کے دندان مبارک میں چمکتے. مثل صنابر کی بجلی کی چمک کی جیسے آپ کے دندان مبارک سے چمک نکلتی تھی. وَمْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ یا آسمان سے گرنے والے برف کے ٹکڑوں کی طرح. اذا تکلم کالنور یخرج من ثنایاہ, جب حضور گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے اوپر کے دونوں دانتوں سے روشنی کی طرح سے نکلتی تھی. یہ سب صحابہ کرام نے حضور کے لیے مبارک کے بارے میں. احسن الناس عنقا, حضور کی گردن مبارک تمام لوگوں کی گردنوں سے زیادہ خوبصورت. سبحان اللہ. لیسا بمتحن ولا مقسم, حضور کا جسم اتھر نہ زیادہ بہت موٹا تھا اور نہ بالکل میانہ تھا آپ کا قد مبارک. متماسک البدن, بدن مبارک مضبوط اور بھرا ہوا تھا. ضرب صرف اللحم, جسم پر گوشت زیادہ نہ تھا لیکن اس کے باوجود مضبوط. سرکار کی جسم مبارک کی مضبوطی بہت تھی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حلیہ مبارک جو سیرت کی کتابوں میں ہم کو ملتا ہے وہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے. تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اگر آپ سوچیں نا, ویسے سرکار کے زیارت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کو جیسا چاہتے ہیں ویسا نوازتے ہیں. یہ دیکھنے والے کے اپنے ایمان کی کیفیت ہے. حقیقت یہ ہے کہ سرکار کا حسن عالم تاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ کا سارا حسن صحابہ کرام نے بھی نہیں دیکھا. ہاں, کسی نے ایک مرتبہ پوچھا, علامہ عطائی بھی ایک گزرے ان کے پاس اس بات پر بحث ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کا حسن لوگوں کے پاس ظاہر ہی نہیں ہونے دیا, تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں ظاہر ہونے دیا؟ تو انہوں نے کہا غیرت کی وجہ سے, کیونکہ حضور اللہ کے محبوب. ہاں, کون چاہے گا کہ میرے محبوب کو کوئی دوسرا دیکھے؟ تو اللہ نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی دوسرا دیکھے. اب چونکہ محبوب کے دیکھے بغیر چارہ بھی نہ تھا, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حسن کے اوپر پردہ ڈالا.
ہاں اسی لیے تو سرکار فرماتے ہیں ابو بکر مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہے نا، ابو بکر سے فرماتے ہیں میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہی حسن عالم تاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو ہم نے آیت پہلے پڑھی تھی، خلق الانسان فی احسن تقویم، ہے نا، انسان کو سب سے بہترین صورت پر اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں انسان سے مراد یہ منگلو یا پیرو بھائی نہیں ہے، ہاں انسان سے مراد انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین صورت اور ایسی بہترین صورت میں ہمارے آقا کو اللہ نے پیدا فرمایا کہ نہ ایسا عالم اولیاء میں ہے نہ عالم نہ انسانوں میں ہے نہ جناتوں میں ہے نہ حوروں میں ہے نہ غلمان میں ہے نہ جنتوں میں ہے نہ کہیں پہ بھی ایسی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں ہے جیسی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہاں خلق انسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہترین صورت پر انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی سب سے عظیم اور سب سے خوبصورت تخلیق کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کی صورت سے ہی بیان کرنے میں رہ گئے، انشاءاللہ تعالی مدنی زندگی بہت کم بھی باقی ہے، ابھی 10-15 دن اور بیان کرنا پڑے گا تب چلے گا، تو کل انشاءاللہ آخری محفل ہوگی۔ ایک گزارش کرنا تھی، یہ بچوں نے رضا کمیٹی کے نام سے پورے شہر بلدیہ کے لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، یہ اپنے طور پر مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، جہاں ان سے جیسا جو بنتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب یہ کچھ بچے اس میں سے کماتے ہیں، کچھ نہیں بھی کمانے والے بچے ہیں، اور بچے ہیں تو کتنا کما بھی لیں گے، تو آپ حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش تھی کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے یہ پروگرام اتنے دنوں کا اپنا چلا، تو خرچے تو خیر دنیا میں کہیں بھی آپ رہیں تو خرچے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے طور پر کوئی طے نہیں، اپنے اپنے محبت کے حساب سے جس کو جیسی محبت ہو یا دل دیکھا رہے ان حضرات کا ساتھ دیجیے۔ کیو آر ڈالنا ہے کیا؟ لگائیں؟ اللہ رحم فرمائے، میں نے کہا تھا رجسٹر لے کے بیٹھ جانا، جس کو جو دینا ہوگا دے دے گا، ہے نا، اور نہیں دینا ہوگا تو وہ ڈال دے گا نمبر پہ کھاتے، ٹھیک ہے؟ چلیے صلاۃ و سلام پر مصطفیٰ جانی رحمت تیرا کو سلام سمے عزم ہدایت تیرا کو سلام شہر یاری رام تاجدار حرم شہر قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت تیرا وہ سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله والصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا عند الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ حضرات ایک مرتبہ فاتحہ شریف اور کل شریف پڑھیے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ، جب بڑی مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ. یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف، شادی دیدار حسن مصطفیٰ. یا الہی گرمی معشق سے جب بڑھ کے بنا دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہید جو عطا کا ساتھ. یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لفظ سے آمین ربنا کا ساتھ. الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے دوسرے علماء کی لباک منعقد کی گئی، نظر و نیاز شیریں تبرکات پیش کیے گئے، نعت و منقبت کے اشعار پڑھے گئے، بیان ہوا تیرے حبیب پاک کی سیرت بیان کرا. مولا ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو کچھ ثواب عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما. ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء، عظام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین کرام، تابع تابعین کرام، ائمہ مجتہدین کرام، مولا سب کی بارگاہوں میں پیش ہے قبول فرما. فعل خصوص تمام مشائخ کرام، سلسلے عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، رفاعیہ، تمام سلسلوں کے تمام بزرگان دین کے ارواح کو پیش ہے قبول فرما. الہ العالمین جتنے لوگ محفل پاک کو منعقد کرنے میں، دامے دیونے، قدم سخنے، جس طرح سے بھی حصہ لیے مولا سب کی شرکت کو قبول فرما. سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما. مولا اپنے حبیب کی توفیل مولا، اپنے حبیب کی اس آمد مبارک کے سمانے کی توفیل مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی صاحب ایمان جی رہا ہے مولا اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت. ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نام، ہمارے رزق و روزی میں برکت ہے، ہر طرح کے بیماریوں سے شفا عطا فرما، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا فرما، نیکیوں کی توفیق دے، برائیوں سے بچا، دین کی خدمت کرنے کی ہمت و حوصلہ جو عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان، اسلام، رزق حلال، اعمال صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ. موت دے تو ایمان اسلام کے ساتھ موت عطا فرما. قبر و حشر میں ہمارے ساتھ اعمال صالحہ رہے. جب قبر سوچیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کے زمرے میں اترا. محشر میں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما. اپنے حبیب کی شفاعت کے طفیل میں مولا اپنے حبیب کے قریب جگہ عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ